ہماری آنکھ میں جو خواب ہیں وہ سب وطن کے لیے ہیں، یہاں جو گوہر نایاب ہیں وہ سب وطن کے لیے ہیں، وطن کی آن پر قربان کرتے ہیں دل و جان بھی، ہمارے پاس جو اسباب ہیں وہ سب وطن کے لیے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں urdupoint.com اور یوم قرارداد پاکستان کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، آج ہم urdupoint.com پہ جہاں اپنے وطن کے ساتھ محبت، الفت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں ہم ان پاکستانیوں کو خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں جو ملک اور بیرون ملک پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہیں، جو ہمارا تعارف ہیں اور ہماری پہچان ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جنہیں میں جو بھی ان کے بارے میں کہوں کم ہے۔ پاکستان کا ایک روشن چہرہ، روشن نام، قابل فخر سرمایہ ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیئرمین ہیں اخوت کے، جو پاکستان میں بلا سود قرضے فراہم کرنے کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ ان کے سفر کی، ان کی کامیابی کی کہانی انہی سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو آج کے دن کی مناسبت سے، اور آج چونکہ سب لوگ پاکستان کا دن منا رہے ہیں، یہ بتائیں، آپ نے بہت زیرو سے سٹارٹ کیا اور آج پوری دنیا آپ کی معترف ہے، کیسے شروع ہوئی یہ کہانی؟ جی دراصل دیکھیں نا، یہ تو بیوی اخوت ہے، یہ بھی پاکستان کا جس طرح ایک خواب دیکھا گیا تو اس خواب کی تعبیر ہمیں ملتے ملتے ملی، تو اسی تعبیر کا ایک اگلا قدم ہے، ایک تسلسل ہے کہ پاکستان اس لیے بنا کہ جو محروم تھے، جو جن لوگوں کو عزت نفس کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع نہیں ملتا تھا، جن کو اپنے حقوق تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی تھی، تو ان کے لیے ایک آزاد وطن ڈھونڈا گیا کہ ایسا وطن جس میں ہر شخص کو عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع مل سکے۔ تو اخوت بھی ایسا ہی ہے، ایک ادارہ جس کے پیش نظر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے معاشی طور پر ان کے ساتھ ایک تعاون کا سلسلہ کریں۔ تو مائکرو فنانس ایک تصور ہے دنیا بھر میں جس میں قرضے دیے جاتے ہیں لوگوں کو۔ یہ آپ نے اس کا سفر کب شروع کیا؟ جی ہم نے اس تصور کو، جو مائکرو فنانس کے تصور کو جو دنیا میں مروج ہے، اس سے ہٹ کر ہم نے کہا کہ ایک قرض حسن کا تصور بھی تو ہے ہمارے معاشرے میں، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ کی 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسن کی 18 نیکیاں ہیں۔ تو ہم نے جو کرنٹلی پریولنٹ مائکرو فنانس کو اپنے جو تہذیب اور روایت اور اپنے فیتھ کے اعتبار سے قرض حسن کے تصور سے ہم آہنگ کیا، اور 2001 میں ہم نے پہلا قرضہ دیا ایک خاتون کو 10,000 روپے، اور اس نے کہا کہ میں سلائی کی مشینیں 2 خریدوں گی اور ان کی آمدنی سے اپنا گھر چلاؤں گی۔ تو وہ ایک پہلا قدم تھا، ایک نقطہ آغاز تھا۔ آپ تب کیا کرتے تھے جب 2001 میں اس وقت سول سروس میں ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، تو اس میں ایک اچھا مناسب منصب پہ میں تھا، لیکن جب یہ کام ہم نے شروع کیا تو پھر مجھے لگا کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مقام خوش قسمتی کہلاتا ہے جہاں پر خواہش قلبی اور فرض منصبی کا اتصال ہو جائے، تو مجھے لگا کہ یہی وہ مقام ہے جو مجھے جس کی تلاش تھی، اور یہی وہ مقام ہے جو میری زندگی کا حاصل ہونا چاہیے، یعنی ایک ایسا کام جس میں آپ کو اطمینان قلب بھی میسر ہو، خلق خدا کی بھی بہتر ہو، اور آپ کو وہ کام کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہو۔ تو وہاں سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ حکومت کو چھوڑیں گے اور لوگوں کے ساتھ اخوت کریں گے۔ سرکاری افسری جو ہے، سرکاری افسری سے وہ میرے مزاج کے منافی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار کی ملازمت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہر شخص کا اپنا مزاج، اپنی سوچ اور فکر ہے، وہ خود بہتر منصف ہے کہ کیا اس کے اندر کون سی صلاحیت ہے اور اس کو کس شعبہ میں جانا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ مصور ہیں اور آپ کو بینکاری کرنی پڑ جائے، بینک میں ملازم ہو جائیں، تو آپ ساری زندگی ایک کشمکش کا شکار ہیں۔ آپ کی سلیکشن کب ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب؟ میں نے 81 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کیا تھا، اس کے بعد پھر میں 85 میں وہاں پر بھی میرا دل نہیں لگا، تو میں ایک اسی منصب کی تلاش میں تھا کہ جہاں پر خواہش قلبی اور فرض منصبی مل جائیں، تو پھر میں سول سروس میں 85 میں آ گیا۔ اس کے بعد میں مختلف جگہوں پر اسسٹنٹ کمشنر اور مختلف عہدوں پہ رہا،
پھر میں ملک سے باہر چھوٹا سا عہدہ تھا اسسٹنٹ کمشنر، تو بڑا عہدہ ہے جی. میں پھر اس کے بعد امریکہ چلا گیا، وہاں پر ڈیولپمنٹ مینجمنٹ میں میں نے ڈگریز لی، پبلک ایڈمنسٹریشن میں. پھر واپس آیا، کچھ ورلڈ بینک میں اور ادھر ادھر کام کرتا رہا. بٹ الٹیمیٹلی مجھے لگا کہ مجھے اپنے اس ملک کے، اس دھرتی کے ان غریب دہقانوں، کسانوں، مزدوروں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. اور خدا رزق دیتا ہے، اس نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے تو ایک روز ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تو جائے گا نا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، یہ انعام دیے، اب تم مجھے بتاؤ کہ تم نے ان کا ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا. تو یہ وہ آئیڈیلزم کی پرسوٹ تھی کہ ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ چلیں چھوڑیں ملازمت کو، اس سفر پہ نکلتے ہیں. الحمدللہ آج اخوت دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے. ہر ماہ ہم تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپوں کے قرضے 60-70 ہزار افراد کو دیتے ہیں، اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ بھیک نہیں مانگتے، وہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر آگے سے آگے بڑھنے کے نئے نئے خواب دیکھتے ہیں. ان کا بچہ بھی اسکول جاتا ہے، ان کو بھی دوا ملتی ہے، ان کے سر پر بھی ایک چھت کھڑی ہوتی ہے. تو یہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی سی حقیر کاوش ہے جس کا نام اخوت ہے. ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ آپ نے ذکر کیا آپ نے اخوت جو آپ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کی نیٹ ورکنگ کس طرح ہے پاکستان میں؟ کون اس کے قرضے کے لیے اہل ہے اور کس طرح لوگ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایسا ہے کہ ہم پاکستان کے تقریباً 400 شہروں میں کام کرتے ہیں. تقریباً 813 ہمارے دفاتر ہیں. گلگت بلتستان اور کے پی اور آزاد کشمیر اور پنجاب، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان، 400 کے قریب شہروں میں ہمارے دفاتر ہیں. ان دفاتر کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ اگر ہمارے دفتر میں جائیں تو کہیں سے بھی ان بڑے بڑے شہروں میں ان کا ایڈریس مل سکتا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ مل سکتا ہے. تو وہاں پر جا کر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ جی مجھے یہ کام کرنا آتا ہے، میرے پاس سرمایہ نہیں ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں چنگچی چلانا جانتا ہوں، میرے پاس اگر کچھ پیسے ہو میں چنگچی خرید لوں تو میں باروزگار بن جاؤں گا. تو اس طرح 100-150 ایسے کاروبار ہیں جو چھوٹے چھوٹے سرمایے سے شروع کیے جا سکتے ہیں. تو پھر ہم ان لوگوں کو بغیر سود کے ہی قرضہ دیتے ہیں. ہم اسے بھکاری بھی نہیں بناتے اور نہ اسے سود کے چنگل میں پھنساتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی ہو، اور بھائی کے توسط سے، بھائی چارے کے توسط سے ہم تمہارے راستے میں پڑی ہوئی رکاوٹوں کے جو ڈھیر ہیں وہ دور کریں گے. چلنا آپ نے خود بھی آتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو ہم چھوٹے قرضے دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی کسی کی فیس کا مسئلہ ہے، کوئی کمپیوٹر کا مسئلہ ہے، کوئی کتابوں کا مسئلہ ہے. لیکن بنیادی کام ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سیلف امپلائڈ ہونے کے لیے قرضہ دیتے ہیں. تو آپ اب تک کتنے لوگوں کو دے چکے ہیں اور کیا یہ قرضہ پھر وہ لوگ واپس بھی کرتے ہیں؟ جی یہ ہے وہ میں آپ کو تصویر جو بتاؤں گا مثبت پاکستان، جو اصل پاکستان ہے. کیونکہ یہاں تو لوگ قرضہ لینے کے بعد فون نہیں اٹھاتے. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے. یہ پاکستان جو ہے 23 مارچ کے حوالے سے آج یقین کا پیغام ہے، امید کا پیغام ہے. آپ دیکھیے کہ ہم نے تقریباً 31 لاکھ سے زائد گھرانوں کو، 31 لاکھ جو 1.5 کروڑ افراد بنتے ہیں، ان کو ہم نے تقریباً 81 ارب روپوں کی رقم پیش کی ہے. 81 ارب روپے، 81 بلین روپیز. اور واپسی کی شرح ڈاکٹر صاحب آپ کو حیران کرے گی، 99.9%. یہ وہ قرضے ہیں جو بغیر کولیٹرل کے میرے لیے تو یہ بہت خوشگوار حیرت کا باعث ہے. جی خوشگوار. یہ ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب اصل چہرہ پاکستان کے خوبصورت سماج کا. تو آپ کے پاس یہ جو اتنا ریونیو ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ جی یہ اتنی رقم ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے 2 حصے ہیں. ایک پروگرام کا حصہ ہے کہ آپ نے اخوت کو امین بنا دیا ڈونیشن دے کے. ٹھیک ہے. ایک پروگرام ہے جس میں حکومت کا ایک طریقہ کار ہے کہ حکومت نے قرض حسن فنڈ بنا کر ہمیں آؤٹ سورس کر دیا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. تو ان دونوں پروگراموں کے ملا کر ہمارے پاس تقریباً 15-16 ارب روپے کے سرمایہ ہے. وہ ہم دے دیتے ہیں لوگوں کو، اور پھر جب وہ واپس آتا ہے تو پھر کسی اور کو مل جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے. اسی رقم کو آپ دیکھیں نا کہ 15-16 ارب روپے کی رقم گردش کرتی ہے لوگوں میں، اور 81 ارب روپے کی رقم بن گئی. اور الحمدللہ. اور یہ سفر شروع کتنے پیسوں سے ہوا تھا؟ 10,000 روپوں سے. 10,000 روپوں سے پہلا قرضہ دیا. پھر وہ واپس آیا. پھر ہم نے دوستوں نے مل کے 2 لاکھ روپے جمع کیے. وہ 2 لاکھ روپے 10-15 لوگوں میں تقسیم ہوئے. پھر وہ واپس آ گئے. پھر ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ دیکھو بھائی بھیک نہ دو، ہم الحمدللہ آپ کی اس امانت کو مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے. تو قرض حسن فنڈ بن گیا. اس قرض حسن فنڈ میں کوئی 10,000 روپے دے سکتا ہے، کوئی 1,000 روپے دے سکتا ہے.
یہ اس کی مواخات مدینہ کی پیروی کی ایک کوشش ہوگی. اچھا پوری دنیا سے اگر لوگ آپ کو قرضہ دیں؟ بالکل. پاکستانی ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں آپ کو؟ جی ڈونیشن دیتے ہیں. امریکہ میں پاکستان مطلب یہ اخوت رجسٹرڈ ہے ایک 501c, وہاں پر ایک لیگل اینٹی ہے. یو کے میں ایک لیگل اینٹی ہے. حال ہی میں سویڈن میں یہ ایک قانونی طور پر اس کو رجسٹر کیا گیا. تو پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں وہ پاکستان کے لیے محبت میں بے چین رہتے ہیں. ایک شخص نے مجھے کہا کہ جی آپ لوگوں کے دلوں میں پاکستان میں آپ لوگوں کے سینوں میں تو دل ہوتا ہے نا, تو ہم بیرون ملک جو رہتے ہیں ہمارے سینوں میں دل نہیں ہوتا, ہمارے سینوں میں پاکستان ہوتا ہے. بہت خوب. یعنی اس طرح وہ محبت کرتے. تو وہ کوئی 1 روپیہ کوئی 10 روپیہ اپنی اپنی توفیق کے مطابق. ڈاکٹر صاحب 10,000 سے شروع ہونے والا سفر 81 ارب تک پہنچا. آپ نے MBBS بھی کیا, CSS امتحان پاس کیا, پھر اسے چھوڑا, جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں, اور ان منفرد ناموں میں سے آپ ایک نام ہیں. لالچ بھی ہوتا ہے, خوف بھی ہوتا ہے, اس پہ کیسے قابو پاتے ہیں؟ نہیں, لالچ خوف کس چیز کا؟ دیکھیں جب آپ کو یہ علم ہو کہ یہ ساری کائنات اس ہستی کی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جو کچھ بھی ہے زمین اس کے لیے ہے, اور اس زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا ہے. تو رزق اس نے دینا, عزت اس نے دینی, مرتبہ اس نے دینا, دوستیاں اس نے دینی, یہ کائنات کی تمام چیزیں آپ کے لیے اس نے مسخر کر دیں. بالکل. تو جب آپ اس کنٹیکسٹ میں سوچتے ہیں پھر آپ دنیاوی سود و زیاں سے تھوڑے سے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. میں یقین کیجئے میں نے تو خدا کو ان لوگوں کی خدمت میں ڈھونڈا ہے. بہت یہ جس وقت آپ خدمت کے راستہ میں نکلتے ہیں نا, لیکن اس کے لیے ایمان, اخلاص, ایثار کا جذبہ ضرور ہونا چاہیے. تو جب آپ اپنی ذاتی کسی خواہش سے بے نیاز ہو کر, بلند ہو کر صرف خدا کی رضا کے لیے گھر سے نکلتے ہیں نا, تو پھر خدا کی تمام تر نعمتیں آپ کو اپنی آغوش میں لیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کبھی سوچا کہ آج اگر ایک بڑے افسر ہوتے پاکستان میں تو وہ زیادہ اچھا تھا, یا اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ساتھ 30 لاکھ گھرانوں کی, جس کو مجھے نہیں میرے دوستوں کو, ساتھیوں کو, جن کو یہ دعائیں مل جائیں, ان کو اور کیا چاہیے؟ آپ دیکھیں نا زندگی میں سکسیس کو آپ صرف زندگی کے کینوس پہ مت دیکھیے. 70 سال کی سکسیس نہیں ہے. آپ اپنی سکسیس کو وسیع تر کینوس میں دیکھیے کہ جس میں ایک ایسی دنیا ہے, ایک ایسا وقت ہے, ایک ایسے مقام ہے جو لامتناہی ہے. تو سکسیس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہاں پر بھی سکسیس ملے گی. وہ لمحہ جب آپ اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے, اس لمحے کی بھی تو ایک اہمیت ہے, بلکہ ہے ہی اسی کی اہمیت کہ اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہوگا. ڈاکٹر صاحب بیرون ملک سے بھی اور ملک سے بہت ایوارڈز آپ کو ملے ہوں گے, وہ کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ ایوارڈ میں کیا آپ کہتا ہوں, بس ایوارڈ یہی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر جو بلایا ہے نا, یہ میرا ایوارڈ ہے کہ آپ نے ریکگنائز کیا ہے میری اس عاجزانہ معمولی کوشش کو. باقی کسی نے ایوارڈ دیکھنے ہیں تو وہ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتا ہے. بل میرا ایوارڈ یہی ہے کہ پاکستان میں سے کسی دور دراز شہر میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اچانک سوچے کہ ہاں مجھے اخوت سے کچھ دوستی ملی ہے, مجھے اخوت سے محبت ملی ہے. واہ. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا, آپ نے پاکستان کو ترقی کرتے دیکھا, عروج و زوال کی ساری داستان آپ کے سامنے ہے. کہاں دیکھتے ہیں, کوئی امید ہے یا بس؟ دیکھیں میں نے بھی پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے پاکستان کو اپنی والد کی آنکھوں میں بنتے ہوئے دیکھا. جب وہ مجھے میرا دادا, میرے والد جب بتاتے تھے کہ جی کس طرح لٹے پھٹے ہوئے ہم ہجرت کا سفر طے کرتے ہوئے ایک سرحد پار کر کے یہاں پر پہنچے, اور پھر اس مٹی نے, اس آب و ہوا نے, اس زندگی نے ہمیں پھر سے دوبارہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم ترقی بالکل کر رہے ہیں. دیکھیں ترقی, آپ ایٹمی قوت ہیں. آپ جب پاکستان بنا تو غالباً 1 یا 2 یونیورسٹیز تھیں, اب 300-400 یونیورسٹیز ہیں. آپ جو لائف ایکسپیکٹنسی تھی, آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, وہ 40-42 برس تھی, آج وہ 65-68 سال ہے لائف ایکسپیکٹنسی. انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ نیچے جا گیا, چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ نیچے. یہ سکسیسز ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ پڑھے لکھے تھے, کتنے لوگ PhD تھے, کتنے لوگ ڈاکٹر تھے. آپ خود بتائیے کہ میڈیکل کالجز کتنے تھے, BA کر کے لوگ بہت فخر کرتے تھے. تو یہ مطلب ہے اب, لیکن یہ نہیں کہ ہم نے ترقی کی ساری منزلیں طے کر لیں. میں گلاس کو آدھا خالی نہیں کہوں گا, میں آدھا بھرا ہوا کہوں گا. اور پھر یہ ہے آپٹیمزم
کہ آدھا بھرا ہوا ہے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو پورا بھر جائے، پورا بھرا جائے. تو یعنی ہم نے کسی مقام پر تھک ہار کے یا ہم نے کہنا نہیں کہ بس دیٹس انف، چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، نشاط دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، تو وہ منزل ابھی دور ہے، لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم نے سفر نہیں کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر امجد ثاقب ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ، ایک خوبصورت امید کے ساتھ آج یوم قرارداد پاکستان کی نشریات میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. ہم urdu.com کے فورم سے انہیں بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت اچھا پیغام دیا کہ منزل اگرچہ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں لیکن ترقی کے سفر پر گامزن ہیں. مشکلات ضرور ہیں، پاکستان میں مسائل ہیں، وسائل کی کمی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو ہر وقت پاکستان پر تنقید کرتے ہیں، جو خاص کر ان ایام میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہ ایک بھرپور پیغام ہے. اور شاعر نے کہا تھا کہ تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے، کامیابی کی ہوا کرتی ہے ناکامی دلیل، رنج آتے ہیں تجھے راحت دلانے کے لیے، اور تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.